فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم نے بحمد اللہ تعالی پچھلے جمعۃ المبارک میں سورہ کہف کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں علم لدنی کے مفہوم پر کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے اور کس طرح نصیب ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی کچھ توضیح اور تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ ملاقات موسیٰ و خضر علیہ السلام، یہ واقعات کے حوالے سے علم لدنی کا مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ یہ بات ذہن نشین فرما چکے کہ اس آیہ کریمہ میں جس خصوصی رحمت کا ذکر آیا ہے اس کی تفصیل اس آیہ کریمہ سے پہلے مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے واقعے کے حوالے سے بیان ہو چکی، اور اب اس آیہ کریمہ میں جو علم لدنی کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی بارگاہ کا خاص علم اپنی طرف سے عطا کیا تھا، اس کی تفصیل اس آیہ کریمہ کے بعد جو یکے بعد دیگرے 3 واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں سفر پہ روانہ ہوئے تو 3 واقعات ترتیب کے ساتھ پیش آئے۔ پہلا، جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا توڑنا، خرق سفینہ جسے کہتے ہیں۔ دوسرا، ایک بچے کو مار دینا، قتل غلام۔ تیسرا، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر دینا، اقامت جدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے دریا عبور کرنے کے لیے۔ کشتی والوں نے ان کے اعزاز میں، اکرام میں ان سے کرایہ بھی وصول نہ کیا، آؤ بھگت کی، بڑی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کیا، اور جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اس کے کنارے لگنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑے کے ساتھ اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اکھاڑ دیا، بالکل ہی اکھاڑ کے نکال دیا۔ اب بعض کتب حدیث میں اور کتب تفسیر میں یہ آیا ہے کہ کشتی کے پھٹوں میں سے ایک پورا پھٹا اگر اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اتنا بڑا سوراخ ہو جائے کشتی میں، سمندر کے اندر، دریا کے اندر، تو اس کشتی کے نہ ڈوبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر کشتی نہیں ڈوبی، اور پانی کشتی میں نہیں بھرا، پانی پھر بھی نیچے رہا اور کشتی سلامتی کے ساتھ چلتی رہی، لیکن بہر طور ظاہراً ناقص ہو گئی، شکستہ ہو گئی۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، اخرجتها
لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ اے خضر علیہ السلام، کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ جو اس کی سواریاں ہیں ان کو ڈبو دیں، غرق کر دیں؟ آپ نے اچھی بات نہیں کی، یہ کام اچھا نہیں کیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں آپ سے شروع میں نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ میرے کاموں کو دیکھ کر آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے؟ اس بات کا جواب نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو جانے دیں، آگے چلتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ صبر کروں۔ آگے پہنچے تو دیکھا کہ کئی بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ مفسرین کی اکثریت کے قول کے مطابق اور بعض احادیث کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سدی اور مختلف ائمہ صحابہ تابعین کے روایات کے مطابق ان بچوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، بھلا لگتا تھا، اور زبان گفتگو کے اعتبار سے بھی بڑا فصیح اور بلیغ تھا، اچھا بولنے والا، اچھا لگنے والا، اس بچے کو پکڑا اور قتل کر دی، اس کو مار ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر گویا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک جان کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، پاک جان کو، بے گناہ جان کو بغیر کسی سبب کے ناحق مار ڈالا۔ نہ تو اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا کے طور پہ مارا جاتا، نہ اس نے کسی اور جان کو مارا تھا کہ قصاص کے طور پہ مارا جاتا۔ نفس زکیہ ہے، پاک جان ہے، معصوم بچہ، اور ناحق آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ کام بہت ہی برا ہوا ہے۔ اب پہلے کشتی توڑنے کے معاملے میں فرمایا لقد جئت شیئا امرا، وہ دوسرے بچے کے مارنے والے واقعے کے مقابلے میں ذرا کم تر سنگین تھا مقابلتاً، اس کے لیے کہا امرا۔ بچے کا مارنا، اسے ہلاک کرنا، یہ زیادہ سنگین واقعہ تھا، اس کے لیے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا، اور میں شیئا نکرا، یہ بہت ہی برا کیا ہے۔ آپ نے پھر اس کا جواب دینے کی بجائے اسی بات کو دوہرا دیا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا چلو آگے چلتے ہیں، اب خیال کرو۔ تیسرا واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دیہات میں پہنچے، وہاں رات قیام کرنا تھا، کھانے کا وقت تھا، کسی نے ضیافت نہ کی، مہمانی کا حق ادا نہ کیا، میزبانی کا حق ادا نہ کیا، بلکہ بعض روایات کے مطابق آپ نے کسی سے کھانا پوچھا مگر گاؤں والوں نے کھانا بھی نہ دیا۔ اور بعض احادیث اور تفسیری روایات میں تو یوں مروی ہے، یہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہے، کہ مردوں سے پوچھا تو مردوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد عورتوں سے ملے، ان سے پوچھا، انہوں نے کھانا دیا۔ تو آپ سبحان اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا اس وقت کہ مردوں نے انکار کر دیا، عورتوں نے دے دیا۔ بہرحال لیکن قول یہ ہے کہ اس گاؤں والے مردوں نے، گھر والوں نے جب انکار کیا، کسی ایک عورت نے ایک جگہ جا کر کھانا دیا، اور آپ نے کسی ایک کی دیوار گرتی ہوئی دیکھی، اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا، سنبھالا دے دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بولے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ گاؤں والے نے تو کھانا تک بھی نہیں دیا۔ یہ جلالی پیغمبر تھے نا، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے ملک الموت کے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا، جلالی پیغمبر تھے۔ کھانا تک انہوں نے نہیں دیا، اور میزبانی کا بھی جو اخلاقی فریضہ ہے وہ بھی انجام نہیں دیا، اور آپ نے ان کے بن کہے گرتی ہوئی دیوار گاؤں والوں کے بچوں کی، جس کی بھی ہے ہمیں کیا معلوم، تعمیر کر دی۔
اور پھر یہ کہ مفت تعمیر کر دی، اس پہ اجرت اور معاوضہ مزدوری بھی نہیں مانگی، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اس پر مزدوری تو لے لیں، ان سے مزدوری ہی لے لیں۔ اس پر چونکہ 3 واقعات ہو چکے تھے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، اب ہمارے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے جدا ہونے کا وقت ہے۔ لیکن جو 3 واقعات صادر ہوئے جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، میں اب ان کی تعویل اور تعبیر اور اصل حقیقت بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا پس منظر کیا تھا، ان کی حقیقت کیا تھی، حکمت کیا تھی۔ اب یہ جو پس منظر بیان ہوا اور حکمت بیان کی اور اس کی جو اصل حقیقت بیان کی، اس کا تعلق علم لدنی سے ہے۔ وہ جو آیت کریمہ میں فرمایا تھا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی بارگاہ کا خاص علم عطا کیا تھا۔ وہ علم 2 دعوے کیے نا قرآن مجید کی اس آیت نے، کہ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا اور اسے خاص طور پہ اپنے ایک علم سے نوازا۔ 2 دعوے کیے نا، تو دونوں کی وضاحت تو کرنا تھی نا قرآن مجید میں۔ رحمت کی وضاحت کر دی کہ جہاں وہ بندہ رہتا تھا وہاں مردہ مچھلی بھی آئی تو زندہ ہو گئی، اور وہاں کے آب و ہوا میں بھی مردوں کو جلا دینے کی تاثیر پیدا ہو گئی، یعنی رحمت ملی تو اس طور پہ ملی۔ اور ہم نے جو اپنا خاص علم عطا کیا، اس علم کا بھی مفہوم بیان کیا کہ علم دیا تو اس طور پر کہ یہ 3 واقعات ہوئے اور تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور ان کی اصل حقیقت اور حکمت جو کسی اور ذریعے سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی، وہ خضر علیہ السلام کو معلوم ہوئی۔ تو وہ علم یعنی وہ حقائق جو پردہ غیب میں تھے، جو نگاہوں سے مخفی ہے، جو عقل و خرد اور فہم و ادراک سے اوجھل ہیں، جو فراست اور بصیرت سے اوجھل ہیں، اور کسی اور کسبی ذریعے سے جن کے معلوم ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، جو حقائق پردہ غیب میں ہیں، ان کو جان لینا عالم غیب کے عطا کردہ علم کے ذریعے، یہ علم لدنی۔ اب ان کی حکمت بیان کی، فرمایا کہ وہ کشتی جو میں نے توڑی وہ ان کے احسان کو ٹھکرایا نہیں ہے، بلکہ احسان کا بدلہ بہتر احسان سے دیا ہے۔ انہوں نے ہم سے بھلائی یہ کی کہ کرایہ نہیں لیا، ہماری عزت کی، تعظیم اور اکرام کیا۔ اب اس کا احسان کا بدلہ لوٹانا چاہیے تھا نا، تو فرمایا ہم نے یہ کیا کہ ایک غاصب بادشاہ پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اب بات جو قابل توجہ ہے کہ اس بادشاہ کو تو اس وقت نہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دونوں اکٹھے ہی آ رہے تھے نا، اکٹھے سفر پہ نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب پہنچے تو خضر علیہ السلام کپڑا لے کر لیٹے ہوئے تھے، آپ پیچھے سن چکے ہیں نا، سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے جاگے، گفتگو ہوئی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو بادشاہ کہاں ملا ان کو؟ جی کس نے آ کے خبر دی کہ پیچھے سے بادشاہ آ رہا ہے اور کشتیوں کو غصب کر رہا ہے؟ کس نے بتایا؟ ہے قرآن میں کہیں؟ حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ جب بادشاہ ملا نہ کسی نے خبر دی، وہ تو سوئے ہوئے اٹھے ان کے ساتھ چل پڑے، اور سیدھا کشتی ملی، اس پہ سوار ہوئے، راستے میں توڑ دیا۔ سفر کی تفصیلات آپ کے سامنے۔ اگر بادشاہ راستے میں ملتا، کوئی آگے خبر دیتا تو صاف ظاہر ہے صورتحال موسیٰ علیہ السلام پر بھی منکشف ہو جاتی، سوال کرنے کی نوبت بھی نہ آتی۔ تو ظاہراً بادشاہ کے پیچھے چلے آنے، کشتیوں کو غصب کرنے وغیرہ کا کوئی علم ظاہراً کسی اور ذریعے سے نہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیچھے غاصب بادشاہ ایک چلا آ رہا تھا، اس کا طریقہ یہ کہ جن کشتیوں کو اچھی کشتیاں دیکھتا ہے غصب کر لیتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ مسکین غریب بچوں کی کشتی ہے، اللہ نے ان کی روزی کا بہانہ بنایا ہوا، کشتی اچھی تھی، اگر میں اسے نہ توڑتا
تو بادشاہ کی نظر اس کشتی پہ پڑ جاتی، اچھی کشتی تھی، اسے بھلی لگتی، وہ اس کو غصب کر لیتا، ناجائز قبضے میں لے لیتا۔ یہ غریب بچے محروم رہ جاتے، اپنی روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے، روزی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ نے ان کا روزگار بنایا تھا، میں نے چاہا کہ وہ محفوظ رہے ان کا رزق کا ذریعہ، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ کشتی کو اب نقصان دہ اس لیے نہیں کہ اگر میرے توڑنے سے کشتی کو نقصان ہونا ہوتا تو کشتی ڈوب جاتی، توڑ دیا، پھٹا اکھاڑ دیا تو نہ پانی بھرا نہ کشتی ڈوبی، نقصان تو اسی شکل میں ہونا تھا، تو کشتی بھی توڑی، نقصان بھی نہ ہوا، اور فائدہ یہ ہوا کہ اسے ٹوٹا ہوا دیکھ کر بادشاہ اسے چھوڑ دے گا، اسے غصب نہیں کرے گا، اور بچوں کا جو ذریعہ ہے، بہانہ ہے روزگار کا، بچ جائے گا، یہ رزق کا ذریعہ محفوظ ہو جائے گا۔ چنانچہ دو چیزیں یہاں دکھائیں، اس کشتی بادشاہ کے ذریعے، غاصب بادشاہ کے ذریعے کشتیوں کا غصب ہونا بھی آپ نے بیان کی، اور توڑ کر کشتی کو ڈوبنے سے بچانا، یہ روحانی تصرف، یہ رحمت کی آئینہ داری، یہ یعنی اب ہر واقعے میں رحمت اور علم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ معلوم کر لینا علم ہے، اور توڑ کر بھی ڈوبنے نہ دینا رحمت ہے، یہ خاص رحمت، اور فرمایا کہ اب ان کا ذریعہ بچ گیا، محفوظ ہو گیا، اب یہ غصب نہیں ہو سکتی۔ یہ تدبیر ہے، حکمت، علم لدنی بھی ہے، رحمت خصوصی بھی ہے، اور حکمت بالغہ بھی ہے۔ اب یہ غصب نہیں ہوگی، ان کا ذریعہ محفوظ ہو گیا۔ یہاں یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس سے آگے بڑھے تو دیکھا جو بچے کھیل رہے ہیں تو ان میں سے جس بچے کو مار ڈالا تو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی، فرمایا فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب واقعہ آپ کے سامنے ہے، دریا کے کنارے یا کسی جگہ کئی بچے کھیل رہے ہیں، اب ظاہراً نہ موسیٰ علیہ السلام انہیں جانتے ہیں نہ خضر علیہ السلام جانتے ہیں، صحیح بات ہے نا؟ ان میں سے ایک بچے کو جو سب سے زیادہ ہنسی تھا پکڑا اور مار ڈالا۔ کیا معلوم ہے ظاہراً کہ یہ بچہ کون ہے، کس کا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، لیکن تعبیر یہ بتائی کہ اس بچے کے والدین نیک تھے، مومن تھے، اس بچے کے والدین زندہ ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں۔ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو کافر ہوتا، زندہ رہتا تو کافر ہوتا، طاغی یعنی سرکش اور باغی بنتا، اللہ کا اتنا بڑا نافرمان بنتا کہ خود تو کافر اور سرکش اور باغی ہوتا ہی، اور والدین کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے کتنے غیب کے پردے اٹھ رہے ہیں، محیبات کے کتنے پردے اٹھ رہے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ بچے کے والدین مومن ہیں، نیک ہیں، ان کے ایمان کو جان لیا، ملے بغیر دیکھے بغیر، یہ علم لدنی کی شرح قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو کافر ہوتا، باغی ہوتا، سرکشی اور طغیان پہ آتا، کفر کی آخری حد تک پہنچتا، غیب کا دوسرا پردہ اٹھا اور اس کے جوان ہونے کی صورت میں اس کے کفر کو پڑھ لیا، ابھی بچپن میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وہ بچہ چھوٹا سا نابالغ، اس لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا فَأَمَّا الْغُلَامُ، بچہ، بالغ کو غلام نہیں کہتے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے غلام نہیں، سبھی کو، چھوٹے نابالغ، چھوٹے معصوم بچے کو غلام کہتے، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ اور دوسرا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ اس نفس زکیہ کو، اس پاک جان کو قتل کر دیا، تو نفس زکیہ کا لفظ معصوم بچے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اب اس کے بچپن میں اگر وہ جوان ہوتا تو کیا بنتا، وہ پڑھ لیا۔
اس اگر کا نتیجہ پڑھ لیا 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد، خدا جانے کتنی عمر کو جا کر وہ پہنچ کر اس نتیجے کو پہنچتا، وہ جو ابھی ہزاروں غیب کے پردوں کے پیچھے مستقبل چھپا ہوا ہے، اور مستقبل بھی وہ جو وجود میں بھی نہیں آنا، اس کو پڑھ لیا، جو وجود میں بھی نہیں آنا، کیونکہ اسے بچپن میں مار دیا، وہ غیب پڑھ لیا۔ اگر جوان ہوتا تو کفر کرتا، 2 باتیں، اور تیسرا یہ جان لیا کہ اس کے والدین کو اس سے محبت بہت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس محبت میں وہ بھی اس کے پیچھے لگ کر کافر ہو جاتے، ان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی، ان کی عاقبت بھی برباد ہو جاتی۔ یرہقہما طغیانا و کفرا، تو یہ نہ صرف خود بلکہ والدین کو بھی بغاوت، سرکشی، نافرمانی اور کفر کے راستے پر ڈال دیتا۔ تو اس کی آخرت تو تباہ تھی ہی، والدین جو مومن ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے، ان کا ایمان بھی کفر سے بدل جاتا، تباہ ہو جاتا۔ یہ بھی جان لیا۔ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، بعض روایات میں اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے، بعض کتب تفسیر میں درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو جب نفسا زکیۃ کہا اس بچے کو کہ اس پاک جان کو مار ڈالا، تو بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کے مار دینے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، گردن کے قریب سے گوشت کا ٹکڑا دکھایا اور فرمایا کہ پڑھو اے حضرت موسیٰ۔ پڑھا تو گوشت پر لکھا تھا کہ یہ کافر ہو۔ اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بچہ تو چھوٹا ہے، بچہ تو خضر علیہ السلام نے کیسے جان لیا؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے علم دینے سے ہی جانا، اور وہی علم جو سارے ذرائع سے ہٹ کر عالم غیب سے کسی کے قلب پر وارد ہوتا ہے، علم لدنی کہتا ہے۔ اور وہ کس طرح جانا کہ تقدیر جس کو ہم قضا کہتے ہیں، وہ قضا اس طرح تھی کہ علم الہی میں تھا کہ اگر یہ جوان ہوا، بڑا ہوا تو کافر ہوگا، تو جوانی کی صورت میں اس کا کفر مقدر تھا۔ تو علم الہی کے مرتبے میں یہ جو کچھ موجود تھا لوح محفوظ پر، اس کے بچپن میں اس کی جوانی کی تقدیر جو مقدر تھی لوح محفوظ پہ پڑھ لی، لوح محفوظ پر جو مقدر تھا اس صورت میں اگر جوان ہو جاتا اس کو پڑھ لیا۔ یہ علم لدنی ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السعداء والاشقیاء یعرضون علی وان عینی فی اللوح المحفوظ، کہ نیک روحیں اور بد روحیں، سعید اور شقی سب میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، میں رہتا زمین پر ہوں مگر نگاہ لوح محفوظ پر، میری نگاہ لوح محفوظ کو دیکھتی۔ تو اس بچے کے بچپن میں اس کی جوانی کی تقدیر اگر ہو جاتا جوان تو پڑھ لیا۔ یہ علم لدنی کی فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں کی، یہ تو علم ہے، اب اس میں رحمت کا پہلو بھی دیکھیے، اور فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر ہم نے اسے مار کر پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان دو اس کے والدین کا رب انہیں اس بچے کا بہتر بدل عطا کر دے۔ یہ نہیں کہ مار کے چلتے بنے، خسارے کو بھی پورا کیا اور اچھے طریقے سے پورا کیا۔ یہ کریم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ اولیاء کا، انبیاء کا، صلحاء کا شیوا ہوتا ہے، کسی کو خسارے اور گھاٹے میں نہیں رکھتے، کیونکہ ان سے ملنا، ان سے تعلق تو نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس بچے کا بہتر بدل انہیں عطا کر دے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا نفسا زکیۃ، پاک جان، اس زکیۃ کا جواب دیا خیرا منہ زکاتن،
ان سے وہ بہتر بدل ان کی جگہ عطا ہو، اس بچے کی جگہ جو پاکیزگی طہارت میں اس سے کہیں اونچا ہو، وہ اقرب رحما، اور والدین کے حق میں بھی بہتر ہو، چونکہ اس کے ذریعے والدین کو نقصان ہونا تھا۔ اب دعا کی کہ وہ کچھ عطا ہو جو والدین کی آخرت بھی بنا دے اور والدین کی خدمت بھی کرے اور طہارت اور پاکیزگی میں بھی ہر اعتبار سے اس سے بہتر۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے اس بچے کے بدلے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا سے اس کے بچے کے والدین کو بیٹی عطا کی۔ کیا عطا کی؟ بیٹی۔ اب وہی اگلے گاؤں والی واقعے کی بات سمجھ آ گئی نا، کہ مردوں نے کھانا نہ دیا، عورت نے دیا، یعنی عورت رقیق القلب ہوتی، عورت رقیق القلب ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جذبہ داعیہ بالعموم زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کی حالت غیر دیکھ کر، دکھ دیکھ کر وہ جلدی اس کا دل پگھل جاتا، اس کا دل جلدی پگھل جاتا۔ یہ تو ہے اس کی اصل تعبیر، یہ تو ہے اس کی اصل تعبیر۔ چونکہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ایک اس کی دوسری تعبیر بھی بیان کرتا ہوں، اگر وہ ناراض نہ ہوں۔ وہ اصل تعبیر یہی ہے کہ ان کے دل کو اللہ نے نرم بنایا ہے مرد کے مقابلے میں۔ چونکہ نرم دل ہیں تو کسی کی حالت غیر دیکھ کر، پریشانی میں مبتلا دیکھ کر دل جلدی پگھل جاتا ہے اور خرچ کرتی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے زیادہ خرچ کرنے کا، وہ یہ کہ چونکہ کماتی وہ نہیں ہے، وہ دولت کمائی ہوئی تو اور کی ہوتی ہے، تو جو کماتا ہے اسی کو درد ہوتا ہے، جو کماتا ہے درد تو اسی کو ہوتا ہے۔ ان کو تو کمائی ہوئی دولت مل جاتی ہے، سو خرچ کرنے میں بھی پرواہ کوئی نہیں۔ معلوم ہے جب ختم ہو جائے گا تو مانگ لیں گے جی ختم ہو گیا، اور لا دیں اور لا دیں۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس میں تھوڑی ان کو توجہ دینی چاہیے، جس میں ہماری بہنوں کو، ماؤں کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھا کریں کہ شوہر کے پاس کوئی خزانہ غیب ہے اور بے دریغ خرچ کر کے ضروریات سے زائد ضروریات، غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر کے محض فیشن پر، محض گھر کی ڈیکوریشن پر، محض دکھلاوے پر، محض لوگوں کے ساتھ مقابلے پر، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس بھی یہ ہو، فلاں کے پاس اس طرح کی چیز ہے ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہو، ایک نام نہاد جھوٹی نام نمود عزت بنانے کی خاطر دولت کو اس طرح صرف نہ کریں کہ مرد پر یہ بوجھ پڑے کہ وہ مجبور ہو کر ناجائز ذرائع سے حرام کمانے لگے۔ اگر ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں چاہیں تو حرام کمائی کے بہت سے ذریعے مسدود ہو سکتے ہیں، اگر وہ سادہ زندگی کو اپنا لیں اور اپنی ضروریات میں قناعت کرنے والی بن جائیں، اپنے مصارف میں قناعت کرنے والی بن جائیں اور محدود طریقے سے جائز ضروریات پر خرچ کریں تو عین ممکن ہے کہ بہت سے گناہ کے وبال سے وہ لوگ بچ جائیں۔ کیونکہ گھر سے مسلسل اصرار ہوگا کہ پیسہ لائیں پیسہ لائیں پیسہ لائیں، یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے، اور الٹیمیٹم مل جائے گا کہ ورنہ کل کھانا بھی نہیں پکے گا، تو وہ مرد غریب کیا کرے گا؟ صاف ظاہر ہے پہ کچھ لوٹ مار تو کرے گا نا، لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالے گا، رشوت کمائے گا، غبن کرے گا، بددیانتی کرے گا، لوٹ مار کرے گا۔ جائز ذریعہ تو وہی تھا جو تنخواہ کی صورت میں لے چکا، اس کے علاوہ باقی جو کچھ لا رہا ہے وہ حرام لا رہا ہے۔ اگر کاروبار کی صورت ہے تو جدا ہے، اس میں بھی پھر ناجائز منافع کو اوپر لے جائے گا، اس لیے تاکہ وہ ضروریات جو بے حد و حساب پھیل گئی ہیں ان کی کفالت کی جا سکے۔ یہ تو خیر ضمن دو پہلو ہو گئے، کسی کے کام پہلی بات آ جائے گی، کسی کے کام دوسری بات آ جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ نے اس بچے کے بدلے میں ان کو بیٹی عطا کی، اور یہاں جب اللہ پاک نے خیرم منہ زکاتن، اس کی تعبیر تو آگے آ رہی ہے، اور اقرب رحما، ماں باپ کے حق میں زیادہ رحم دل، اس کے حوالے سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹیاں ماں باپ کے حق میں زیادہ رحمت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ بیٹیوں کی نعمت دے تو اس پر دل تنگ بولیے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رحمت والدین کے حق میں رحمت کے قریب تر ہوتی،
بیٹا بھی رحمت ہے کوئی شک نہیں، مگر بیٹی زیادہ رحمت ہے۔ اگر اللہ بیٹی کی نعمت دے تو اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حق کیا ہے؟ بچے کے تولد کا وقت ہوتا ہے، لڑکے کے والدین اور باقی اعزاء اقارب بطور خاص لڑکے کے والدین جن کی بہو جن رہی ہے، وہ والدین بطور خاص اور باقی اعزاء اقارب منتظر ہوتے ہیں۔ اگر تو بیٹا پیدا ہو جائے تو مبارکیں لیتے دیتے ہیں، اگر بیٹی کی نعمت نصیب ہو جائے تو منہ لٹکا کے پیچھے نکل جاتے ہیں، نہ مبارک لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اور نہ اسے اللہ کی نعمت سمجھتے۔ یہ بات ایسے ہے یا نہیں؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو دور جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ فرق صرف اتنا رہ گیا کہ وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور آپ نے اخلاقاً مار دے دی، آپ نے منہ لٹکا کر اخلاق کے دائرے میں اسے دفن کر دیا، اور پھر جب بڑی ہو جاتی ہے اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہماری بیٹی ہے۔ یہ بات بھول گئے کہ جب وہ پیدا ہوئی اس وقت رد عمل کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اقرب رحما، یہ ماں باپ کے حق میں تمہیں خبر ہی نہیں کتنی رحمت والی ہوتی ہے بیٹی۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین اپنی 2 بیٹیوں کو پال لیں اور اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، پیار محبت اور کھلے دل کے ساتھ ان کے جوان کر دیں اور ان کی کفالت کا انتظام کر دیں، جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اور قرآن اسے فرما رہا ہے اقرب رحما، یہ ماں باپ کے حق میں بڑی رحمت والی چیز ہے۔ سو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اللہ کی اس نعمت پر ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ باقی بیٹا اور بیٹی دینا یہ نعمتیں دونوں اللہ کی ہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے، آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیا خبر وہ بیٹا تھا، اس سے نقطہ یہ سمجھنے والا ہے، وہ بیٹے کی نعمت تھی، یہ بیٹی کی نعمت ملی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا اسے سینے سے لگا رہے ہیں، بیٹی پر دل اپنا بوجھل کر رہے ہیں، کیا خبر کہ وہ بیٹا خدا نہ کرے جوان ہو کر کیا بن جائے، جوان ہو کر کیا بن جائے، آپ کو تو معلوم نہیں ہے اس کا مستقبل۔ تو جسے بہتر سمجھ کر خوش ہو رہے تھے، خدا جانے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو جائے، اور جس بچی کو بیٹی سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے، خدا جانے آپ کے لیے کتنی خیر لے آئے، کتنی بھلائی لے آئے۔ اور اگر یہ بہت بڑی نعمتیں نہ ہوتی تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا نہ فرماتے، اور آقا دو جہاں کی ساری نسل اور ساری آل، حضور کی آل کی ساری نعمت بیٹی ہی کے ذریعے سے ملی، اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے اور آقا کی نسل بیٹی سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی۔ یہ نعمت، یہ تو ہے اقرب رحما کہ رحمت کے اعتبار سے قریب تر، مگر خیر منہ زکاتن، اس کی بات سن لیجئے کہ اس بچے کو مار کر دعا کی اور جو بیٹی ملی وہ بیٹی ایسی ملی کہ کتب حدیث اور تفسیر میں آتا ہے کہ اس بیٹی کی شادی ہوئی اور اس کی نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، 70 انبیاء کی ماں بنی، جد بنی۔ اب اس میں کاملین کی دعا کا اثر بھی دیکھ لیجئے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کی دعا یہ اثر رکھتی ہے۔ زبان سے نکل گیا تھا نا، خیرم منہ زکاتن، اے اللہ وہ نعم البدل عطا کر جو پاکیزگی، طہارت اور درجے میں اونچا ہو۔ چونکہ ایک ولی کی زبان سے، اللہ والے کی زبان سے یہ التجا نکل گئی، اللہ پاک نے اس کے بدلے وہ بیٹی عطا کی جو 70 انبیاء کی والدہ بنی، نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی اپنی شادی بھی ایک نبی سے ہوئی، وہ ایک نبی کی زوجہ مطہرہ بنی اور ان کے ذریعے ایک پوری قوم اس زمانے کی مسلمان ہو گئی۔ وہ ایک کافر بچہ مرا، ہزاروں کافروں کو مسلمان کر گیا۔ یہ اللہ کے ولی کے عمل کی برکت ہے، ایک کافر بچے کو مارا اور وہ نعم البدل لے کے دیا کہ ہزاروں کافروں کو مسلمان کر گیا، اور اس بچے کو بھی اس غلط عاقبت سے بچا لیا۔ اگر جوان ہوتا تو کفر میں جاتا، والدین کفر میں جاتے، والدین کی آخرت بھی بچا لی، بچے کی بری عاقبت بھی بچا لی، ان کی بری آخرت بھی بچا لی۔
یعنی اللہ کے بندے کے ایک عمل سے کتنے فوائد اور ثمرات مترتب ہوئے. اور یہاں دوسری بات کہ تقدیر میں ایک جہت سے عرض کر رہا ہوں تو یہ تھا کہ جوان ہوتا تو کافر ہوتا، لیکن کیا جوان ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بصورت جوانی اس کے کفر کی قضا تقدیر کو پڑھ بھی لیا اور جوان ہونے بھی نہ دیا. یعنی تقدیر جان بھی لی، تقدیر بدل بھی دی. تقدیر جان بھی لی اور تقدیر بدل بھی لی. تو اللہ کے مقرب بندوں پر جب اللہ کی طرف سے علم لدنی آتا ہے تو علم لدنی کی برکت سے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور لوح محفوظ تک آنکھوں کے سامنے منکشف ہو جاتا. اور جب رحمت آتی ہے تو جس کے حق میں دیکھیں کہ قضا اس طرح ہے جو اسے نقصان دہ ہے ظاہراً، اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو تقدیریں بھی بدل جاتی. تو تقدیر کو جان بھی لیا اور دعا کی تو اللہ نے بدل بھی دیا. اب اس سے اگلا واقعہ تو ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے. آج میں اس کی ایک نسبت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے قائم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے. حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ بہت کامل ولی اللہ گزرے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے، یعنی ان کی صحبت میں حضور غوث پاک جا کر بیٹھتے تھے. جوانی ان کا ایک مرید تجارت پر جانے لگا، حضرت کی خدمت میں آیا، دعا کے لیے عرض کیا حضرت میں تجارت کا سامان لے کر باہر جا رہا ہوں، دعا فرمائیے. شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور دیکھا کہ اگر یہ کاروبار تجارت کے لیے چلا گیا تو یہ لٹ جائے گا، ڈاکو حملہ آور ہوں گے، قافلہ لٹ جائے گا، مارا جائے گا، قتل ہو جائے گا. انہوں نے منع فرما دیا، بیٹے اگر تم چلے گئے تجارت کا سامان لے کر تو ڈاکو حملہ کریں گے، قافلہ لٹ جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے مت جاؤ. روک دیا. وہ بوجھل دل سے باہر آ گیا. عقیدت مند تو ہماری عقیدتیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ فیصلہ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، بزرگوں کے پاس اجازت لینے جاتے ہیں خالی برکت کی کہ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو پھر مرضی میں کر لی. یعنی ہم تو ساری زندگی میں الا ماشاءاللہ دھوکہ چلاتے ہیں نا، دھوکہ. اوپر نام دیا جی بس جیسے آپ کا حکم ہو ویسے کریں گے، چلانی اپنی مرضی ہے، نام آپ کا حکم. باہر آیا، اس نے کہا میں تو ساری تیاری کر چکا ہوں، یہ کیا بن گیا؟ اس کے دل میں تدبیر سوچی، چلو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا. آپ مجلس میں مصروف گفتگو تھے، دھیان کسی اور طرف تھا، آواز نصیحت فرما رہے تھے. اس نے موقع جانا کہ گفتگو ہے، دھیان کسی اور طرف، انہوں نے تھوڑا مراقبہ کرنا ہے اس وقت. موقع پا کر کے مصروف ہیں، اپنی گزارش پیش کر دی، حضرت میں کاروبار کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، دعا فرما دے. وہ شہباز لامکانی، وہ بے دھیانی میں جو اس کی بات کان پہ پڑی، توجہ نہیں فرمائی، بات جاری رکھی اور ساتھ کہہ دیا جاؤ اللہ کرم کرے گا، نفع آئے گا. یہ اسی طرح کا کام کیا. سرکاری دفتروں میں جو سیکریٹری ہوتے ہیں اور ماتحت ملازم اپنے افسر سے اسی طرح فائلوں پہ سائن کرواتے ہیں. جس فائل کے بارے میں پتہ ہونا کہ یہ میرے افسر نے نہیں نکالنی اور گڑبڑ ہے، وہ پھر عین اس موقع پر پیش کرتے ہیں جب افسر بڑا سخت مصروف ہو یا اٹھ کے جانے والا ہو. جب کھڑا ہو تو لاتے ہیں، صاحب یہ 2 سائن معمولی سے کر دیں تاکہ نہ اسے فائل دیکھنے کا موقع ملے نہ پڑھنے کا، اور گگی مار دے. تو ایسی فائلیں روک کر اس موقع کے لیے رکھتے ہیں کہ جب پڑھے بغیر تیزی میں چلتے چلتے سائن کروا لی. اس نے بھی کہا کہ حضور غوث پاک سے گگی مروا لوں. اگر زبان سے عقیدہ تھا، کہہ دیا کہ جا برکت ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا. تو مصروفیت میں دیکھا، عرض کر دی، آپ نے بھی دھیان نہیں کیا، فرمایا جا اللہ کرم کرے گا. چلا گیا. ہزاروں لاکھوں روپے کا نفع آیا، سامان تجارت بکا، نفع کمایا، قافلے میں واپس لوٹا. راستے میں رات پہ خواب دیکھا اس شخص نے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا، مار ڈالا. اور خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس شخص کو آ پکڑا، اس کا سامان لوٹا. جب سب کچھ لوٹ چکے تو تلوار اس کی گردن پہ چلائی. جب اسے قتل کرنے لگے تو چیخ سے اس کی آنکھ کھل گئی. چیخا، خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے اچھی طرح سنبھال کے دیکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں. بچ گیا، واپس آ گیا.
جب واپس آ گیا بغداد شریف پہنچا، سامان گھر میں رکھ کے تحائف، نذرانہ تحائف مختلف چیزیں لے کے اپنے شیخ حضرت حماد دباس کی خدمت میں گیا تحفہ پیش کرنے کے لیے۔ جب تحائف لے کے ان کی خدمت میں گیا تو وہ مجلس میں موجود تھے، اسے دور سے دیکھا، بھئی کس لیے آئے ہو؟ حضرت کچھ تحائف لایا ہوں۔ فرمایا بیٹے جاؤ، یہ عبد القادر کی بارگاہ میں تحائف پیش کرو، تقدیر وہی تھی جو میں نے کہا تھا، ان کی زبان سے نکل گیا، اللہ نے تقدیر بدل ڈالی۔ یہ جو تو نے سفر میں خواب دیکھا ہے کہ لٹ گئے اور ڈاکوؤں نے قتل کا ڈالا، یہ خواب نہ تھا، یہ حقیقت تھی۔ تقدیر اور قضا میں یہی درج تھا، میں نے مراقبے میں تیری تقدیر پڑھ کے روکا تھا، غوث پاک نے پڑھے بغیر کہہ دیا جاؤ کرم کرے گا اللہ۔ محبوب بندے کی بات کو رب نہیں موڑتا۔ اللہ نے کہا لکھنے والا بھی میں، مٹانے والا بھی میں، اگر میرے بندے نے میرے بھروسے پہ کہہ دیا ہے کہ جا رب کرم کرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں کرم ہی کر دیتا۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔